جاوید صاحب آپ پچھلے کوئی 10-12 دن 2 ہفتے سے 3 ہفتے سے آپ اور ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ خبروں کی زینت بنے ہوئے تھے. وہ ہماری زبان میں کہتے ہیں جاوید صاحب نیوز میکر, یعنی وہ شخص جو کچھ بھی بولے اور وہ خبر بن جائے. تو آپ اور رانا صاحب جو ہے وہ اس وقت کے بہت بڑے نیوز میکر بنے رہے ہیں, اور وہ اس لیے بنے رہے کیونکہ آپ کو ان سے کوئی رنجش تھی, ان کو آپ سے رنجش تھی, اور آئے دن جو ہے وہ کچھ معاملات چلتے رہتے تھے. پھر اس کے بعد ایک دن ایسا آیا کہ آپ اور وہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور کندھے سے کندھا جوڑ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں. تو کیا ہوا؟ کسی نے ساتھ بٹھایا, کسی نے کہا کہ ایسا نہ کریں, جو باتیں آپ نے ٹی وی کی ہیں وہ بند دروازوں کے پیچھے کریں. یہ دوستی کیسے ہوئی؟ نہیں فاض صاحب, دشمنی بھی کوئی نہیں تھی. اختلاف رائے ہونا جو ہے وہ جرم نہیں ہے. سیاسی جماعتوں میں اپنی اپنی رائے ہوتی ہے, اور اگر وہ بات کرتے تھے یا میں بات کرتا تھا, ہم اپنی اپنی بات کرتے رہے ہیں. ہاں, کچھ باتوں پہ جو مجھے اختلاف تھا وہ انہوں نے ریکگنائز کیا کہ یہ باتیں درست ہیں, اور بہت سی باتوں پہ جب اتفاق ہو جاتا ہے تو یقیناً آپ کو پھر کٹھے بیٹھے بھی بندے نظر آتے ہیں. تو اسی طرح ہوا, اور فیوچر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں تو وہ آپ کی بات مان گئے یا آپ ان کی بات مان گئے, یا آپ دونوں نے یہ مان لیا کہ نہیں کہ جو آپ الزامات لگا رہے تھے انہوں نے وہ تسلیم کر لیے, یا انہوں نے اس کی کوئی صفائی پیش کی اور آپ مطمئن ہو گئے؟ یعنی وہ ہوئے یا آپ نے کہا کہ بس ٹھیک ہے بس خاموش ہو جاتے ہیں؟ نہیں فہد, دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے تو کوئی الزام لگایا نہیں تھا, اور نہ میں نے کوئی غلط بات کی تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میرا الیکشن جو ہے, میرے ضلع کا الیکشن جو ہے 5 سیٹیں اس طرح کیا گیا ہے, نتائج بدلے گئے ہیں, اور کمیٹی بنی ہے, کمیٹی نے انویسٹیگیٹ کر لیا ہے. میں نتیجے کا انتظار کر رہا ہوں. جب کہا گیا مجھے کہ آپ نتیجے کا انتظار کریں تو میں خاموش ہوں. اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں تھی بات کرنے کی. اگر نتیجہ نہیں آئے گا بات کروں گا. بات سیدھی سی ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کہا تھا نا, آپ نے جو مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے جاوید صاحب, اب یہ تو چلیں آپ کا ایشو چل رہا تھا. خبر تب بنی جب آپ نے وہ کہا کہ جی, وہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا کتنا آپ نے فگر دیا تھا کہ کتنے کروڑ روپے جو ہیں ان سے الیکشن خریدا گیا ہے. وہاں سے گڑبڑ شروع ہوئی. وہاں سے رانا ثناء اللہ صاحب نے پھر کہا کہ نہیں یہ تو الیکشن تو بالکل ٹھیک ہوئے ہیں. ادھر سے گڑبڑ شروع ہوئی تھی. تو آپ ابھی اس پہ قائم ہیں, وہ جو آپ نے کہا تھا, جو آپ کا دعویٰ تھا, یا اب اس کی طرف آپ نہیں جانا چاہ رہے؟ نہیں فاض حسین, میں اس پہ قائم بھی ہوں, اور اس پہ بات اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا کہ مجھے کہا گیا ہے کہ آپ انتظار کریں, انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے, تو میں خاموش ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میں نے اپنے بارے میں کہنا ہے, میں آپ کے بارے میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ کس نے کہا جاوید صاحب؟ میں آپ کے بارے میں یہ کیسے جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں انہی نے ظاہر کہا ہے, مجھے آپ نے تھوڑی کہنا تھا. اچھا, یعنی جماعت کی طرف سے نہیں ہے, آپ کی جماعت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ اداروں کی طرف سے ہے. تو بات یہ ہے کہ چھوٹی موٹی باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں جماعت کے اندر. جاوید لطیف صاحب, آپ نے سوال کا جواب نہیں دیا. مطلب ہم لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ انویسٹیگیٹ کون کر رہا ہے؟ آپ کی گورنمنٹ, آپ کی جماعت کری ہے, حکومت کری ہے, ادارے کر رہے ہیں؟ آپ کا جو کنسرن ہے اس کو ایڈریس کون کر رہا ہے اس وقت جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے؟ مجھے جہاں دیکھیں, مجھے جہاں کنسرن تھا وہی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ بات پہلے بھی کہی تھی, آج پھر سے کہہ رہا ہوں کہ 2018 میں جس طرح ہوا تھا کہ اداروں کے سربراہان بھی شامل تھے کسی جماعت کو باہر رکھنے میں اور کسی کو لانے میں, اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ اداروں کے سربراہان جو ہیں وہ ملوث نہیں ہیں. کوئی نظر نہیں ایسی چیز آئی کہ وہ ملوث ہوں. پک اینڈ چوز جو میں بات کرتا آیا ہوں, کر رہا ہوں, وہ نچلے سطح پہ جو لوگ ہیں انہوں نے ضرور کیا ہے, اور جس کی وجہ سے انتخابات پہ انگلیاں اٹھی ہیں. اچھا, تو یہ انویسٹیگیشن کب شروع ہوئی جاوید لطیف صاحب, بتا سکیں گے؟ اب تو مکمل ہونے کو ہے. تو would you like to share some details? چلیں وہ کم از کم یہ کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جب وہ اس کی تفتیش مکمل ہو جائے گی
تو پھر آپ اس کے تحت پھر آپ بات کریں گے. اچھا اب مجھے ایک اور چیز بتائیں, رانا ثناء اللہ والا معاملہ بھی ہو گیا, اور وہ جو بھی کوئی ایشو تھا آپ پبلکلی جو ہے وہ اس طریقے سے بات نہیں کرے. جاوید صاحب, یہ جو پارٹی میں ایک چینج آ رہا ہے جس کے حوالے سے آپ بھی بڑے عرصے سے بات کرتے رہے, میاں نواز شریف صاحب کی واپسی ہو رہی ہے, وہ صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں, رانا ثناء اللہ صاحب جو ہے وہ ایڈوائزر لگ گئے ہیں پرائم منسٹر کے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس حکومتی عہدے ہیں وہ اب پارٹی کے عہدے نہیں رکھیں گے. یہ باقاعدہ طور پر فیصلہ ہو گیا ہے, اور اگر یہ ہوا ہے جاوید صاحب تو پھر تو ظاہر بات ہے, چاہے وہ صدارت ہو, چاہے وہ سیکرٹری جنرل کا عہدہ ہو, چاہے وہ چیف آرگنائزر کا عہدہ ہو, وہ سب کے سب ان لوگوں سے لے لیے جائیں گے جن کے پاس ہیں. نہیں, جماعت کے اندر یہ آواز ضرور ہے, فیصلہ ابھی تک کوئی نہیں ایسا ہوا. فیصلہ تو دیکھیں نواز شریف نے کرنا ہے, وہ میں یا کوئی اور بندہ فیصلہ تھوڑی کر سکتا ہے. تو یقیناً جب وہ فیصلہ جو کریں گے اس کے مطابق چیزیں ہوں گی. ٹھیک ہے جاوید لطیف صاحب, لیکن اس کا تاثر یہ جا رہا ہے کہ جاوید صاحب یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ ان کو سیکرٹری جنرل لگایا جا رہا ہے, یہ ہو گیا ہے, یہ یعنی ایک طریقے سے یہی لگ رہا ہے کہ احسن اقبال صاحب کی جگہ خواجہ سعد رفیق صاحب آ جائیں گے. ہو سکتا ہے, مگر ابھی تک کوئی حتمی بات نہیں ہے کسی حوالے سے بھی, ماں سوائے مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ کے باقی کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں ہے. اچھا, اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ ہونا چاہیے ایسے کہ تمام وہ لوگ جن کے پاس حکومتی عہدے ہیں ان کے پاس جماعت کا عہدہ نہیں ہونا چاہیے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں, ایک سیاسی کارکن کے میرے سے کوئی سوال کرے میری ذاتی رائے میں تو ایسا ہونا چاہیے. اس سے جماعت منظم ہوتی ہے, اس سے جماعت کو ٹائم دینے کے لیے آپ کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے, اور آپ حکومتی عہدہ رکھتے ہوئے جماعتی عہدہ بھی رکھیں گے تو شاید اس طرح انصاف نہ کریں, دونوں عہدوں سے نہ کر سکیں. اچھا جاوید صاحب, چلیں تو یہ فیصلہ تو میرے خیال میں جب میاں نواز شریف صاحب کی صدارت کا ہو جائے گا فیصلہ باقاعدہ طور پر, شاید اس کے بعد ہو. اسحاق ڈار صاحب کا جو تعیناتی ہوئی ہے اس پہ بڑا شور مچا ہے, باہر تو مچ ہی رہا ہے, اور جماعت کے اندر جو ہے وہ یہ کم از کم میں یہ تو سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سے شہباز شریف صاحب کا جو سپیس ہے وہ ان کو کم ہوگی, ان کے اوپر کسی کی نظر رکھنے کے لیے اسحاق ڈار صاحب کو رکھا گیا ہے وہاں پہ. تو یہ صحیح موو ہوئی ہے, اور اس میں کیا پارٹی میں دو رائے موجود نہیں ہیں, اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ناخوش نہیں ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ دیکھیں, خوش نہ خوش کی بات تو الگ ہے. جہاں تک شہباز شریف صاحب کا تعلق ہے تو میرے ابھی تک علم کے مطابق تو شہباز شریف صاحب نے بنایا ہے. کوئی خوش ہے یا کسی کو چیک کرنا وہ تو بات کی بات ہے.